اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں انسان کے دل کے متعلق اور اس کے اطمینان کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سنو اے لوگو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ ہدایت کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے اپنی طرف، اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کے قریب ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے قریب ہونے والے کون ہیں؟ ان کی صفت یہ بیان فرمایا، الذین آمنوا، اللہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے والے لوگوں کے دو صفتیں بیان کی گئی، ایک یہ کہ وہ مومن ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی دل کے اطمینان اور سکون کے متعلق اور دل کے کچھ احوال اور کیفیتوں کے بارے میں احادیث پاک، بزرگوں کے کچھ احوال، واقعات اور ان کے کچھ اقوال ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کا چین ایمان والوں کو ذکر الہی سے ملتا ہے۔ ہمارے دلوں کا چین بازار میں نہیں ہے، ہمارے دلوں کا چین کاروبار میں نہیں ہے، ہمارے دلوں کا چین کھانے پینے کی اشیاء میں نہیں ہے، عالیشان عمارتوں میں نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کاروں میں نہیں ہے، اور نہ ہی آرام دہ بستروں میں ہے، اور نہ ہی کوئی دوست و احباب اور دنیا کی محفلوں میں ہے۔ ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، توبہ و استغفار میں ہے۔ تو جب تک ایمان والے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، اپنے خالق، اپنے مولا کا ذکر اپنے دل سے کرتے رہیں گے، بے مقصد کرتے رہیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہیں گے، ان کے دلوں کو اطمینان اور چین ملے گا۔ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا چین حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تفصیلات تو بہت ساری ہیں، مختصر طور پر ہم 2-3 باتیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ دلوں کا چین ذکر خداوندی سے ملتا ہے، اور اس کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا چین ملتا ہے، اور ذکر الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذکر سے ذکر الہی ملتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، صحابہ کرام کی مبارک زندگی سننے، پڑھنے، جاننے سے ذکر الہی کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت پاک کی تفسیر میں، بے محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ عنہم اجمعین، یعنی دلوں کا اطمینان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے، ذات گرامی سے اور آپ کے اصحاب کرام سے ملتا ہے۔ تو دل کا چین اور سکون ملنے کے گویا کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں، ذکر خداوندی، ذکر رسول، ذکر اصحاب رسول۔ تو اب غور کیا جائے کہ صحابہ کرام کا ذکر کرنے سے صحابہ خود فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ دل کو چین ملتا ہے، پھر صحابہ کی بدگوئی کرنے، برائی کرنے
یا ان کے متعلق بری نسبتیں کرنے سے ظاہر ہے کہ دل کو چین نہیں بلکہ دل کو بے قراری ملتی ہے، دل میں کانٹے چبھتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، دل کی بیماریاں بھی آتی ہیں، قبر و حشر میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ذکر الہی دل کا چین حاصل کرنے کے یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطمینان ہوتا کیا ہے، اطمینان کہتے کس کو ہیں، دل کا سکون کہتے کس کو ہیں۔ حاضرین کرام، لکھا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں کے دراصل 3 قسم کے درجات ہیں۔ عام مومنین کے 3 درجات ہیں، مومنین کے 3 درجات ہیں، ان میں سے جو پہلا درجہ ہے وہ عامۃ الناس کا ہے۔ عامۃ الناس سے مراد وہ لوگ جو نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ ان کے بعد ایک اعلیٰ مقام ان سے بڑھ کر ہوتا ہے، ان کو خواص کہتے ہیں، خواص اللہ۔ ایک تو عامۃ الناس ہیں، دوسرے خواص اللہ، یعنی اللہ کے خاص بندے۔ تیسرا درجہ مومنین کا ان سے بڑھ کر ہے، ان کو کہتے ہیں اخص الخواص، یعنی خاص بندوں میں بھی خاص۔ یہ 3 درجات ہیں۔ تو جو عام انسان ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، خواص جن کو کہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء میں بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، وہ اغواث ہیں، اقطاب ہیں، رجال الغیب ہیں، اور ان سے بڑھ کر جو تابعین ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، یہ سارے حضرات اور انبیاء کرام بھی اخص الخواص میں آتے ہیں، یعنی خاص بندوں میں بھی خاص۔ تو دل کا اطمینان کیسے ہوتا ہے اور دل کی بے اطمینانی کیسے ہوتی ہے؟ عام بندوں کے لیے دل کی بے اطمینانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اندیشے لگے رہتے ہیں، مصیبتوں کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پچھلے زمانے کا غم ہوتا ہے، وہ اپنے مستقبل کی فکر میں ہوتے ہیں، ہر بات میں انہیں نقصان کا اندیشہ۔ تو جن کو کسی فائدے سے خوشی ہوتی ہے اور کسی نقصان سے غم ہوتا ہے، ان کو عوام الناس کہتے ہیں۔ تو عوام الناس کو بے اطمینانی نقصان سے، کاروبار میں، دنیا میں، منصب میں اور اپنے جسم میں نقصان سے ان کو بے اطمینانی ہوتی ہے، اور ان کی یہ بے چینی اگر دور کرنا ہے تو اس کا علاج ذکر اور تسبیح ہے۔ بے اطمینانی عامۃ الناس کی اگر دور کرنا ہے تو اس کا علاج ذکر اور تسبیح ہے۔ تو عام بندے جب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو ان کے دل کو چین مل جاتا ہے، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، اور واقعتاً عام بندے جب ذکر کرنے لگتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس ذکر کا ان کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک عامۃ الناس کی بے اطمینانی اور اس کا علاج ہے۔ اور دوسرے جو اللہ کے بندے ہیں وہ خواص بندے ہیں، یعنی خواص بندوں کے قلوب، خاص بندوں کے دل۔ تو خاص بندوں کے جو دل ہوتے ہیں، وہ خاص بندے کو بے اطمینانی کب حاصل ہوتی ہے؟ ان کو بے سکونی، بے اطمینانی اس وقت ہوتی ہے جب ذکر میں ان کو لذت نہ ملے، ذکر میں ان کو ان کے شوق میں اضافہ نہ ہو، اور ذکر کرنے کے باوجود ان کو ذکر میں کیفیت پیدا نہ ہو، تو یہ خاص بندوں کی بے اطمینانی ہوتی ہے۔ اور ذکر سے ان کو لذت ملنے لگے، ذکر کرنے سے اطمینان ہوتا ہے، یہ الگ درجہ ہے، اور ذکر الہی سے لذت ملتی ہے، یہ الگ درجہ ہے۔ تو یہ خواص بندوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں چین و سکون پاتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے؟ ذکر کی لذت آتی ہے، ذکر کرنا اور ہے، ذکر کی لذت پانا اور ہے۔ عامۃ الناس ذکر کرتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کے خاص بندے خواص ذکر میں لذت ملے تو سکون ہوتا ہے، لذت نہ ملے تو ان کو بے سکونی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہمارے سے کئی مرتبہ ہم نے جمعہ کے موقع میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کھجور خریدنے کے لیے گئے،
اور آپ نے کھجور خریدے، تول کے آپ کے تھیلی میں کھجور ڈالے جا رہے تھے، ایک کھجور نیچے گر گیا، تو آپ نے وہ نیچے گرا ہوا کھجور اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال لی، یہ سمجھا کہ یہ میرے تول کا ہے، تول میں آیا ہوا ہے، گر گیا۔ لیکن جب وہ اپنے گھر لے گئے، رکھ کر عبادت کرنے لگے، آدھی رات گزر گئی، روزانہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نماز میں ان کو جو لذت اور کیفیت ملتی تھی وہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، دل کا اطمینان ختم ہو گیا، سکون چلا گیا۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں یاد آیا کہ میں نے تولنے کے بعد میں میرا سمجھ کر ایک کھجور اٹھا لیا، شاید وہ کھجور میرا نہیں تھا۔ وہ کھجور اٹھا کر آپ فوراً دکاندار کے گھر گئے، اس کے دروازے پہ دستک دی، کھجور واپس کر دی اور یہ کہا کہ شاید یہ میرا کھجور نہیں تھا، میں نے اپنے حصے میں لے لیا تھا۔ یہ کہہ کر جب آ کر پھر دوبارہ گھر میں عبادت کرنے لگے تو وہ سکون ذکر سے جو ان کو حاصل ہوتا تھا دوبارہ ان کو مل گیا، تو سمجھ گئے کہ وہ ایک دوسرے کے کھجور لینے کی وجہ سے میرے ذکر کی لذت ختم ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کا کھجور اپنا سمجھ کر صرف رکھ لیں، ابھی نہ کھائیں۔ کھانے سے کیا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کیا مصیبت آنے والی ہے دل کی دنیا میں، وہ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری وہ دنیا نہیں ہے۔ ہم تو اس زمین پہ رہتے ہیں، ہم دل میں کہاں رہتے ہیں؟ ہم کو تو زمین کے حالات معلوم ہے، دل کے حالات اور دل کی دنیا کی خبر ہم کو کہاں ہے؟ دل کا وزیر اعظم کون ہے، دل میں کتنے ملک ہیں، دل میں کتنی ریاستیں ہیں، اور وہاں کی زمین میں کتنے معدنیات ہیں۔ جیسے ہم اس زمین میں معدنیات دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کے علاقے میں یہ چیز زیادہ ملتی ہے، کرناٹک میں وہ چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے، وہاں پر سونا نکلتا ہے، یہاں پہ مقناطیس نکلتی ہے، یہاں کوئلہ نکلتا ہے۔ یہ جو معدنیات ہیں ہمارے دل کی دنیا میں بھی اللہ کی محبت اور اس کے عشق کے معدنیات ہیں، جو ہماری روح کو تازگی دیتے ہیں، روح کی غذا کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کو کیا معلوم دل کی دنیا کیا ہے؟ ہم تو بس اسی زمین میں گھرے ہوئے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زماں اور بھی ہیں، کہ تیرے زمین و سماں اور بھی ہیں۔ تو ہم تو بس اسی دنیا میں الجھ کر رہ گئے۔ اللہ والے جو دل کی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں اور دل کی زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی روح کی تازگی پیدا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دل کی دنیا میں کیا انقلاب آ جاتا ہے اگر کوئی حرام یا مشتبہ لقمہ کھا لے یا پھر کسی کا مال اپنا سمجھ کر رکھ لے۔ تو حاضرین غور کریں، آج ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کی چیز استعمال کر لیے، پھینک دیے، پڑوسی ہے، پڑوسی کا سامان استعمال کر لیے، کہیں کوئی چیز پڑی ہوئے اٹھا کر چلے گئے، کس کا ہے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس کا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کیسی بیماریاں دل میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ خواص بندوں کا عمل ہے کہ ان کے دل کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر کی لذت سے ملتا ہے، اور جب ذکر کریں لذت نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ اطمینان کیسا ہوتا ہے؟ ذکر کرے تو پتہ چلے گا، اب جو ذکر ہی نہیں کرتے ان کو کیا معلوم کہ اطمینان کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تیسرا مومن بندوں کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ اخص الخواص ہے، یعنی اللہ کے وہ بندے جن کے دل کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے حاصل ہوتا ہے، ذکر سے نہیں، وہ رب کا جلوہ دیکھ کر سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ذکر کرتے ہیں تب ان کے سامنے جلوہ خداوندی ظاہر ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے، اللہ کے تجلیات نازل ہوتی ہیں، ان کے دل پر اترتی ہیں۔ غور کریں، جب بارش ہو اس کے بعد سورج کی کرنیں آئیں اور زمین تک پہنچیں تو زمین لہلہانے لگتی ہے۔ صرف بارش ہوتی رہے اور دھوپ نہ آئے تو جو پودے اگے ہیں وہ بھی سڑ گل جاتے ہیں۔
تو جس طرح سورج کی شعاعیں زمین کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ پودے اگائے، ایسے ہی انوار الہی کے تجلیات جب دل کی زمین پر پڑتی ہیں تو ذکر الہی کے پودے اگتے ہیں، اور وہی پودے اگلے دنوں میں ایک لہلہاتا درخت بنتے ہیں، پھلدار درخت بن جاتا ہے، اس کا سایہ دنیا کو ملتا ہے، اس کی ہواؤں سے دل کی دنیا کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور ایسے پھل ملتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دل کی دنیا پر انوار و تجلیات الہی کی شعاعیں جب گرتی ہیں تو یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اخص الخواص، اللہ کے خاص بندوں میں بھی خاص کہ دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دلوں کا اطمینان کس کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ تفصیلات مفسرین کرام نے، صحابہ کرام نے جو بیان فرمائے ہیں، ہم نے وہ آپ کے گوشے گدار کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے خلاصے کے طور پہ کہا ہے، وہ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔